بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عشاء کی نماز کے بعد نمازی چلے گئے۔ 5-6 آدمی خطیب کے پاس بیٹھے رہے۔ ان میں یہ اجنبی گھڑ سوار بھی تھا۔ خطیب نے کسی سے کہا کہ مسجد کا دروازہ اندر سے بند کر دیا جائے۔ میرے دوستو، خطیب نے کہا، ہمارا یہ دوست الملک العادل کی طرف سے خبر لایا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی بہت جلد قاہرہ سے کوچ کرنے والے ہیں۔ آپ سب فوجی ہیں اور شب خون کے استاد ہیں۔ آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ تربیت اور مشق تیز کر دو۔ العادل نے یہ اطلاع بھیجی ہے کہ اسلیبی بادشاہ بالڈون کی فوج حماد سے بھاگی تھی، ہمارے قریب کہیں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے۔ ہمیں اس پر نظر رکھنی ہے اور اس کی نقل و حرکت کی اطلاع العادل تک پہنچانی ہے۔ انہوں نے یہ حکم بھی بھیجا ہے کہ اگر ہم ضروری سمجھیں تو اسلیبیوں کی اس فوج پر شب خون ماریں یا چھاپہ مار کارروائیاں جاری رکھیں تاکہ یہ فوج چین سے نہ بیٹھ سکے۔ اس کے ساتھ ہی العادل نے یہ بھی کہا ہے کہ اس فوج نے مسلمانوں کے بہت سے گاؤں تباہ کر دیے ہیں۔ چونکہ العادل کے پاس فوج کی کمی تھی، اس لیے اسلیبی فوج کا تعاقب نہ کیا جا سکا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر بالڈون کی فوج اور پیچھے اپنے علاقے میں چلی جاتی ہے تو اسے نہ چھیڑا جائے، کیونکہ خطرہ ہے کہ وہ حمص کو تباہ کر دے گی۔ ہمیں تربیت اور مشق تیز کرنے کو کہا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کسی طرف حملہ کریں تو بالڈون ان پر عقب سے یا پہلو سے حملہ کر دیں۔ اس صورت میں ہمیں بالڈون کے عقب پر شب خون مارنے ہیں اور اسے یہیں الجھائے رکھنا ہے۔ خطیب نے ایک آدمی کو یہ کام سونپا کہ وہ اس فوج کو دیکھ آئے۔ اس وقت تبریز اور ویرا اس حالت میں قصبے میں داخل ہوئے کہ ویرا تبریز کی پیٹھ پر تھی۔ راستے میں پانی تو مل گیا تھا لیکن کھانے کو کچھ نہیں ملا تھا۔ ویرا اسلیبیوں کی شہزادی تھی، وہ پیدل سفر کی عادی نہیں تھی۔ تبریز رات کے لیے کہیں رکنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے ویرا کو پیٹھ پر اٹھا لیا اور باقی سفر اسی طرح طے کیا۔ اس نے لڑکی کو اپنے گھر کے سامنے اتارا اور اسے اندر لے گیا۔ اس کے گھر والوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ تبریز زندہ ہے۔ اس کا گھوڑا پہلے ہی گھر پہنچ چکا تھا۔ اس نے گھر والوں کو بتایا کہ اس پر کیا بیتی ہے۔ اس کے گھر والوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ تبریز زندہ ہے۔ اس کا گھوڑا پہلے ہی گھر پہنچ چکا تھا۔ اس نے گھر والوں کو بتایا کہ اس پر کیا بیتی ہے۔ ویرا کو معلوم تھا کہ اس کی منزل یہودی تاجر کا گھر ہے۔ اس نے کہا کہ وہ اس کے گھر سے فوراً جانا چاہتی ہے۔ شاید اس کا باپ زندہ آ گیا ہو۔ تبریز اس کے ساتھ گیا۔ اسے یہودی تاجر کا گھر معلوم تھا۔ راستے میں اندھیرا تھا۔ ویرا اچانک رک گئی اور تبریز سے لپٹ گئی۔ کبھی چہرہ اس کے سینے پر رگڑتی اور کبھی اس سے الگ ہو کر اس کے ہاتھ چومتی اور آنکھوں سلگاتی۔ ہماری منزل جدا ہیں، ویرا نے جذبات اور رقت سے بھوچل آواز میں کہا، مگر ہم کسی دوراہے پر پھر ملیں گے۔ میں اپنی روح سے بیگانہ تھی، وہ مل گئی ہے اور میں نہیں جانتی تھی کہ محبت کیا ہے، وہ تم نے دے دی ہے۔ دل میں تمہاری یاد لے کے جا رہی ہوں، تم مجھے بھول جاؤ گے؟ نہیں ویرا۔ تبریز کی جذباتی کیفیت ویرا سے زیادہ متزلزل تھی۔ کہنے لگا، میں تمہیں بھول نہیں سکوں گا۔ میں نے تمہیں راستے میں کہا تھا کہ اب تک ایک باطل مذہب کی پجاری رہی ہو، باقی عمر اسلام کے سائے میں گزارو۔ میں تمہارا انتظار کروں گا۔ میرے دل میں اب کوئی لڑکی نہیں سما سکے گی۔ تم اب اسی قصبے میں رہو گی۔ ہم ملا کریں گے لیکن وہاں جہاں کوئی دیکھ نہ سکے۔ تبریز نے امانت میں خیانت نہیں کی تھی۔ دوران سفر یہ لڑکی اس کی مرید ہو گئی تھی۔ پھر یوں ہوا کہ لڑکی تبریز کے دل میں اتر گئی۔ اب وہ دل پر پتھر رکھ کر اسے یہودی کے حوالے کرنے جا رہا تھا۔ وہ جب اسے یہودی کے گھر لے گیا تو وہاں اسے بوڑھا عیسائی ملا۔ اس نے ویرا کو گلے لگا لیا۔ یہودی تاجر گھر نہیں تھا۔ وہ فیصلے کے تحت شاہ بالڈون کی خیمہ گاہ کو روانہ ہو گیا تھا۔ تبریز بوڑھے کے اصرار کے باوجود وہاں رکا نہیں، وہاں سے مسجد چلا گیا۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ اس نے دستک دی، دروازہ کھلا تو وہ اندر چلا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے 1 سال کے اندر اپنی فوج تیار کر لی تھی۔ اس نے مزید انتظار نہ کیا۔ جس رات حمص کا ایک یہودی تاجر بادشاہ بالڈون سے یہ کہنے جا رہا تھا کہ وہ اپنی فوج سے حمص کے مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دے، اس رات سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی فوج قاہرہ سے نکل گئی تھی۔ اس کی منزل دمشق تھی۔ کوچ بہت تیز تھا۔ سلطان ایوبی وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس دور کے وقائع نگاروں کے مطابق سلطان ایوبی دمشق قیام کر کے وہاں کے حالات، غداریوں اور سازشوں کا جائزہ لے کر اور ان کا سدباب کر کے العادل سے ملنا چاہتا تھا اور وہاں سے اسے جنگی کارروائی کا آغاز کرنا تھا، مگر راستے میں ہی اس نے راستہ بدل دیا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ اسے عز الدین کا ایک ایلچی راستے میں ملا۔ وہ سلطان ایوبی کے نام قاہرہ پیغام لے جا رہا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ سلطان ایوبی وہاں سے کوچ کر آیا ہے۔ آدھے راستے میں اس نے ایک فوج آتی دیکھی۔ جھنڈوں سے پہچانا گیا کہ یہ سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی فوج ہے۔
वो कल्ब में चला गया जहाँ सुल्तान अय्यूबी था। एलची ने उसे इज़्ज़ुद्दीन का पैगाम दिया। इज़्ज़ुद्दीन नूरुद्दीन जंगी मरहूम के मुशीरों में से था, जिसे अमीर का दर्जा हासिल था। वो मर्द मोमिन था, इसलिए जंगी का मंजूर नज़र था। जंगी ने वफात से पहले इसे हलब के सूबे में कारा हसार के नाम का किला दे रख कर उसका अमीर बना दिया था। खासा इलाका इस किले के तहत आता था। इससे मुल्हिक इब्नुल औन की रियासत थी, जो स्लेबियों के साथ स्लेबी और मुसलमानों के साथ मुसलमान बन जाता था। उसने स्लेबियों के शह पर इज़्ज़ुद्दीन के इलाके में सरहदी झड़पों का सिलसिला शुरू कर दिया था। इज़्ज़ुद्दीन अकेला उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। वो हलब और मौसल वालों से मदद नहीं लेना चाहता था, क्योंकि जब से हलब और मौसल के हुक्मरानों अल-मुल्कुस सालेह और सैफुद्दीन वगैरह ने सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ महाज कायम किया था, इज़्ज़ुद्दीन ने उनके साथ ताल्लुकात तोड़ लिए थे। उसने सुल्तान अय्यूबी को जो पैगाम भेजा वो यूँ था: काबिल एहतराम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बिन नजम अय्यूब, सुल्तान मिस्र व शाम, आप पर और सल्तनत इस्लामिया पर अल्लाह की रहमत हो। मेरी वफादारी के मुतल्लिक आपको शक नहीं होगा। मैंने तिल खालिद की तरफ से स्लेबियों का रास्ता रोक रखा है। तमाम तर इलाका और पेशकदमी के रास्ते में मेरे छापा मारों की नज़र में रहते हैं। स्लेबियों ने मुझे रास्ते से हटाने के लिए इब्नुल औन के साथ गाठजोड़ कर लिया है। आप जानते हैं कि मेरी सरहद इस इलाके से मिलती है, जो दरअसल आर्मीनियों का इलाका है। इन आर्मीनियों ने मेरी सरहदी चौकियों पर हमले शुरू कर दिए हैं। आप आगाह होंगे कि मेरे पास फौज की कमी है। स्लेबियों और आर्मीनियों ने मेरे पास दोबारा एलची कीमती तोहफ़े के साथ भेजे थे। वो मुझे दावत दे रहे हैं कि मैं उनका इत्तेहादी बन जाऊं और आपके खिलाफ लड़ूं। इनकार की सूरत में उन्होंने मुझे हमले की धमकी दी है। मेरी जगह कोई और होता तो अपनी ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये दावत कबूल कर लेता। ये जगह इतनी दूर है कि वक्त पड़े तो मदद को आने वाले बर वक्त नहीं पहुँच सकते। इसके बावजूद मैंने उसकी दावत की बजाय उनकी धमकी कबूल की है, और मैंने ये इक़दाम अल्लाह के भरोसे पर किया है। मैं अपना किला और अपना इलाका और इसके साथ अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। स्लेबियों के साथ इत्तेहाद नहीं करूंगा। मैं नूरुद्दीन जंगी मरहूम रहमतुल्लाह अलैह की रूह के आगे जवाबदेह हूँ, और मैं उन लाखों शहीदों के आगे जवाबदेह हूँ जो क़िबला अव्वल के नाम पर कुर्बान हो चुके हैं। मुझे मालूम नहीं कि आपका आइंदा इक़दाम क्या होगा। मुझे ये मालूम है कि रमला के हादसे के बाद आप तंज़ीम नौ और दीगर तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। मुझे ये भी मालूम है कि मोहतरम अल-मुल्कुल आदिल मेरी मदद को आने के काबिल नहीं। मुझे मालूम नहीं कि आपका आइंदा इक़दाम क्या होगा। मुझे ये मालूम है कि रमला के हादसे के बाद आप तंज़ीम नौ और दीगर तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। मुझे ये भी मालूम है कि मोहतरम अल-मुल्कुल आदिल मेरी मदद को आने के काबिल नहीं। मैं आपको अपने अहवाल से ख़बरदार रखना ज़रूरी समझता था। अगर आप हुक्म दें तो मैं अपने इलाके और कारा हसार से दस्तबरदार होकर अपनी फ़ौज आपके पास ले आऊँ। दूसरी सूरत में मुझे हदायत दें कि मैं क्या करूँ। मैं किसी कीमत पर स्लेबियों और आर्मीनियों के साथ कोई समझौता नहीं करूँगा। सुल्तान अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने ये पैगाम पढ़ा। उसी वक्त अपने सलारों और मुशीरों को बुलाया, पैगाम इन्हें पढ़कर सुनाया और ये हुक्म देकर सबको हैरान कर दिया कि कूच का रास्ता बदल दो, हम इब्नुल औन के इलाके पर यलगार करेंगे। सुल्तान अय्यूबी डिक्टेटरों की तरह हुक्म नहीं दिया करता था, और वह जज्बात से मगलूब होकर भी कोई जंगी कार्रवाई नहीं किया करता था, मगर इस हुक्म के पीछे जंगी फहम फरासत के साथ जज्बात भी कार फरमा थे। कारा हसार मेरे मोहतरम उस्ताद नूरुद्दीन जंगी मरहूम की निशानी है, सुल्तान अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, और इज़्ज़ुद्दीन के अल्फाज में मुझे जंगी मरहूम की आवाज़ सुनाई दे रही है। मैं इस शख्स को तनहा नहीं रहने दूंगा जो हमारे मकसद और अज़म के साथ वफादारी का इजहार करता है। सुल्तान मोहतरम, एक सालार ने कहा, हम हक़ाइक़ को सामने रखें तो किसी बेहतर फैसले पर पहुँच सकेंगे। हक़ाइक़ ये हैं कि हमें पहले दमिश्क जाकर वहाँ के हालात का जायज़ा लेना था। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, अब अगर हम दमिश्क चले गए तो इब्नुल औन तिल खालिद पर हमला कर देगा और इज़्ज़ुद्दीन उसके आगे नहीं ठहर सकेगा। आगे हलब है, तुम सब अल-मुल्कुस सालेह और उसके मुशीरों को अच्छी तरह जानते हो। बेशक वो इस माहिदे का पाबंद है जो उसने हमारे साथ कर रखा है, लेकिन माहिदा लोहे की दीवार नहीं होती कि टूट न सके। वो फ़ौरन स्लेबियों के साथ समझौता करके एक बार फिर हमारे खिलाफ लड़ने को आ जाएगा। मैं स्लेबियों को हलब नहीं लेने दूंगा, और इज़्ज़ुद्दीन को मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा। कुछ देर अमली पहलुओं पर बहसा हुआ और तय हुआ कि तल खालिद की सिमत को कूच होगा। सुल्तान अय्यूबी ने इज़्ज़ुद्दीन के एलची को पैगाम दिया, जिसमें कहा कि इज़्ज़ुद्दीन इब्न औन से मिले और उसे दोस्ती का धोखा दे, लेकिन उसे अपने इलाके में दाखिल न होने दे। उसके साथ दोस्ती की शराइत पर बातचीत करता रहे, और उसे यहाँ तक धोखा दे कि वो अपनी फ़ौज उसके हवाले कर देगा। सुल्तान अय्यूबी ने एलची को बता दिया कि उसने अपनी फ़ौज को तल खालिद की तरफ तेज़ कूच करने का हुक्म दे दिया है। एलची रवाना हो गया। स्लेबी जासूस सुल्तान अय्यूबी की नकलो हरकत देख रहे थे और स्लेबियों तक खबरें पहुंचा रहे थे, जिनके मुताबिक उन्होंने अपने किलों और अपने इलाकों का दिफा मजबूत कर लिया था।
وہ جانتے تھے کہ سلطان ایوبی کے اقدامات کے متعلق کوئی پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی۔ صلیبیوں کے مشترکہ ہیڈ کوارٹر میں جب جاسوسوں نے یہ اطلاع دی کہ سلطان ایوبی کی فوج دمشق کے راستے سے ہٹ کر کسی دوسری سمت جا رہی ہے، تو ان کے جرنیلوں نے کہا کہ ایوبی اپنے آزمائے ہوئے میدانوں میں لڑنا چاہتا ہے۔ حمص کا یہودی تاجر جو حمص کو تباہ کرانے کے لیے بادشاہ بالڈون کے پاس گیا تھا، واپس آ گیا تھا۔ اسے بالڈون نہیں ملا تھا۔ وہ اپنے صلیبی دوستوں سے مدد مانگنے گیا تھا۔ اس کے جرنیلوں نے یہودی سے کہا تھا کہ وہ بادشاہ بالڈون کے حکم کے بغیر کوئی اقدام نہیں کر سکتے۔ کریں گے ضرور۔ یہودی حمص واپس آیا تو اسے بتایا گیا کہ ویرا زندہ آ گئی ہے اور اسے تبریز نام کا ایک مسلمان لایا ہے۔ تبریز کو عیسائیوں اور یہودیوں نے نقد انعام پیش کیا تھا، جو اس نے یہ کہہ کر لینے سے انکار کر دیا تھا کہ اس نے اپنا فرض ادا کیا ہے۔ اب یہودی تاجر ویرا کو بیکار سمجھتا تھا، کیونکہ قصبے کو تباہ کرانے کا انتظام ہو چکا تھا۔ یہ فیصلہ کیا گیا کہ ویرا کو واپس ہیڈ کوارٹر میں بھیج دیا جائے گا، لیکن ویرا چالاک لڑکی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ خطیب کے اعصاب پر غالب آ جائے گی اور مسلمانوں کو جنگی تربیت دینے والوں کے درمیان رقابت کی دشمنی پیدا کر دے گی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ یہاں کے مسلمانوں کے عزائم معلوم کرنے کے لیے بھی اس کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اسے حمص ہی میں رہنے دیا گیا، لیکن کسی کو پتہ نہ چلا کہ وہ صرف تبریز کی خاطر وہاں کچھ دن اور رکنا چاہتی ہے۔ وہ تبریز سے ملتے ہی اور رات کو وہ قصبے سے دور نکل جاتے اور بہت دور وہیں بیٹھے رہتے تھے۔ اس صلیبی لڑکی کے مقابلے میں تبریز کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ وہ تو امراء، وزراء اور بادشاہوں کے محلات میں رہنے والی لڑکی تھی۔ دمشق میں اس نے انتظامیہ کے 2 امراء کو اپنے قدموں میں بٹھا لیا تھا اور ان کے ہاتھوں میں ایسی سازش تیار کرائی تھی جس کی اطلاع پر سلطان ایوبی دمشق جا رہا تھا، مگر طغیان کی دہشت اور تبریز کے کردار نے اسے ایسا جھٹکا دیا تھا کہ اس کی ذات میں روح اور جذبات بیدار ہو گئے تھے۔ وہ تبریز کی پوجا کرنے لگی تھی اور تبریز اس کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا۔ تبریز، ایک بات بتاؤ، ایک رات ویرا نے اس سے پوچھا، خطیب اور دوسرے چند ایک آدمی جو تمہیں جنگی تربیت دیتے ہیں، وہ کہاں سے آئے ہیں؟ تبریز نے جواب دینے لگا تو ویرا بول اٹھی، رہنے دو، جانے دو تبریز، ہمیں اس سے کیا، کوئی کچھ کرتا پھرے، ہم اتنی خوبصورت رات کو جنگ کی باتوں سے کیوں مقدر کریں؟ اس طرح وہ 2 حصوں میں کٹ گئی تھی۔ تبریز کے ساتھ ہوتی تو وہ معصوم اور پاک لڑکی ہوتی تھی۔ اسے یہ بھی یاد نہیں رہتا تھا کہ وہ جاسوس ہے۔ اس نے ایک ہی بار تبریز سے خطیب اور دوسرے استادوں کے متعلق پوچھا، لیکن اسے اس نے دھوکہ سمجھا اور تبریز کو جواب دینے سے روک دیا۔